اس میں پورے کا پورا قرآن حضور کی تعریف کر رہا ہے. پھر اس پر گفتگو کی جائے ایک علیحدہ چاہیے مگر اشارتاً کہ کیسے ذکر کیا, مکھڑا مصطفیٰ کا ذکر کیا. فرمایا والقمر اذا اتسق, مجھے اس نورانی چاند جیسے چہرے کی قسم. جب دیکھا پیشانی کو فرمایا وما ینطق عن الہوا, جب دیکھا محبوب کی زبان کو ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن میں کہا ہے, میں نے کہا انہ ایٹو انہ اننے نوچا سیر کرایا, سارا شہر بکھایا, جے پوچھیا کی نبی اننے نو بلا, اننے نو کی بدا ملاد دیا ایتا پڑھیا ہوڑ دا, قرآن پڑھیا ہوئے تا, حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ کیتا ہوئے تا. جی حدیث وچ ہے, میں کہا حدیث دا بعد دا مسئلہ پہلے قرآن نو من کیوں کہ جلے حدیث پڑھی جائے گی تو آکے یہ قرآن چاہے تو پہلے ہی قرآن پڑھا تاکہ تو جناب اللہ انکار کریں تکا دے وجہ دنو قرآن دا. اے بیک اللہ نے اپنے محبوب دا کیڑی کیڑی نے جناب اللہ چیز دا ذکر نہیں کیتا, جدو محبوب دی زبان میں کی فرمائین ہوا الا وحی یوحی, محبوب دا سینہ دیکھا, معلم نشرح لکا صدرک, محبوب دے چلنے کو دیکھا, فرمایا لا اقسم بہذا البلد, محبوب کی چادر کو دیکھا, فرمایا مدثر مسمل, محبوب کی زندگی کو دیکھا, فرمایا لعمرکا, محبوب کی جو ہے سیرت کو دیکھا, فرمایا محبوب کی شخصیت کو دیکھا, فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, محبوب کی حقیقت کو دیکھا, فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, محبوب کے میلاد کو دیکھا, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, محبوب کے معراج کو دیکھا, فرمایا محبوب کے معراج کو دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ ذی اسراء. کیڑی کیڑی چیز کا ذکر اللہ نے جب محبوب نے تیل لگایا زیتون کا, فرمایا والتین والزیتون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. جدو زیتون نے درخت دی تیل لایا حضور نے, زلفہ سواریاں مایا والتین والزیتون, انہوں زیتون دے درخت دی قسم. مولا کیوں؟ فرمایا محبوب نے پسند ہے. سبحان اللہ, پسند ہے محبوب نے تیل استعمال کیتا. اس وقت فرمایا والتین والزیتون, مجھے زیتون کی قسم ہے. فرمایا وانت حل بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. ہماری جانا کیوں؟ اس میں کعبہ اس لیے, اس میں کعبہ ہے اس لیے, اس میں مقام ابراہیم ہے اس لیے, اس میں حجر اسود ہے اس لیے, اس میں صفا مروہ ہے اس لیے. فرمایا نہیں نہیں, صفا مروہ تو پہلے بھی تھا, صفا مروہ تو پہلے بھی تھا, اور مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا, بیت اللہ تو پہلے بھی تھا, لیکن اس لیے وانت حل بہذا البلد, میرا محبوب اس قرآن کے اندر ہے, اس مکے کے اندر ہے. محبوب تو مکے جو ہے تاں قسم مدینے جو ہے, مکے جو ہے تاں قسم مدینے جو ہے تاں قسم. محبوب دا میلاد نہیں دور کی ہے, یہ قرآن ہے, قرآن قرآن قرآن. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی ہر صفت کا ذکر قرآن کے اندر کیتا. اللہ رب العالمین دا قرآن کو کہتے بیان ہونے لگا, ہر چیز دا بیان ہے, ہر چیز دا بیان ہے. کوئی پڑھن والا ہوئے, کوئی ویکھن والا ہوئے, کوئی سمجھن والا ہوئے, آنکھ ہوئے بابے فرید دی, آنکھ ہوئے داتا علی دی, پھر قرآن سمجھ آندا ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے, اگر آنکھ الو جو ہے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن ابو جان دی آنکھ ہوئے, ابو لاب دی آنکھ ہوئے, تے قرآن سمجھ آ سکتا. اے صدیق دی آنکھ ہوئے گی, عمر دی آنکھ ہوئے گی, عثمان دی آنکھ ہوئے گی, علی دی آنکھ ہوئے گی, انہوں نے مکھڑے مصطفیٰ دی زیارت ہوئے گی, نالے قرآن دی تلاوت ہوئے گی. نالے مکھڑے مصطفیٰ نو ویکھیا جائے گا, نالے قرآن دی تلاوت ہوئے گی, پھر سواد آئے گا. لیکن اگر ابو جال دیا کوئی, ابو لاب, عتبہ شیبہ دیا, ربیعہ دیا کوئی, خدا دی عزت دی قسم ہے, نہ مصطفیٰ دا دیدار ہونا, نہ قرآن دی سمجھ آڑی. قرآن میں ہر چیز ہے, بیان لکل شے, ہر شے دا روشن بیان ہے. کیویں ہو سکتا ہے ہر شے دا بیان ہوئے, مصطفیٰ دا بیان نہ ہوئے؟ ملا پڑھ کے نوے کس واسطے میرے مصطفیٰ دے مکھڑے دی لالی دی قسم رب کاندہ پیا, اور سونیا زلفہ دی کاندہ پیا. والقمر, مجھے چند جیسے چہرے دی قسم ہے, تے چند حضور دا امتی ہے, سورج حضور دا امتی ہے, ستارے حضور دے امتی نے, اور نور نے, خوبصورت نے, چند بھی خوبصورت اور سورج بھی خوبصورت, ستارے بھی خوبصورت. محبوب انہا سارے دا آقا ہے, اے چند انہا خوبصورت ہے جڑا امتی ہے, اے سورج انہا خوبصورت ہے جڑا امتی ہے. تے آقا دا کی عالم ہوئے گا, اللہ نے انہوں نے کننا حسن عطا کیتا ہوئے گا, کنی شان عطا کیتی ہوئے گی. حالانکہ سورج دیاں 10 اکھا, سورج چوتھے آسمان تے, ایک آنکھ زمین دی طرف, 9 اکھا آسمان دی طرف, ایک آنکھ نہیں ویکھی جاندی. اگر 10 آنکھاں زمین ویکھے, خدا دی قسم ہے انسان ویکھ نہ سکے, اے تے امتی ہے. اگر ایک آنکھ ویکھے
تے چلیا نہیں جاندہ کائنات روشن کر دے لوگوں نو فیض بن دے اگر 10 اکھاں زمین دی طرف ہو جان تے سورج نو کو چلیا نہیں جا سکتا دیکھیا نہیں جا سکتا برداشت کیتا نہیں جا سکتا ادھے حسن دے پوری طرح اکھ پہ نہیں سکتی بندے دی اگر 10 اکھاں ہو جان اکھ جناب علی دے پہ نہیں سکتی میرے مصطفیٰ دا حسن او کمری حسن ہے اللہ دی قسم ہے اگر 70,000 نور دے حجاب میرے مصطفیٰ دے جسم دے نہ ہوندے لبادہ بشریت توڑ کے آپ نہ آندے اس سورج نہیں ویکھیا جاندہ تے سورج دا آقا یہ سورج نہیں ویکھیا جاندہ تے سورج دا آقا کی میں ویکھیا جاندہ حالانکہ ایک اکھ زمین دی طرف سورج دی کنی اکھ ایک اکھ 9 اکھاں آسمانہ دی طرف جناب بی بی عائشہ نے پوچھا آقا اس نے یوسف نو ویکھ کے مصر دیا عورتاں نے ہاتھ کپے تو ہٹا ویکھ کے حال نہیں ہوتا ناشا سن یوسف علیہ السلام نو ابھی نہیں مسفان نہیں فرما دے دلائل نبوت دے اندر کہ خدا دی عزت دی قسم ہے اور امام قرطبی فرما دے تفسیر قرطبی دے اندر کہ خدا دی عزت دی قسم ہے کہ پورا حسن اللہ نے اپنے محبوب کا ساڑھے تے زہر نے کیتا اگر زہر ہو جاندہ کسے مرد بشر دی ایک طاقت نہ ہوندی کہ مصطفیٰ دے مکڑے دی زیارت کر لیندہ اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے دیکھن واسطے چھپا کے رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تے حسن دے 10 حصے کرو حسن دے 10 امی نہیں مسفانی کہہ دائی دلائل نبوت دے اندر حسن دے 10 حصے کرو ایک حصہ پوری دنیا نو 9 حصے یوسف علیہ السلام نو اور یوسف علیہ السلام نو حسن دا جز ملیا لیکن اگر وہ آئی واری آمنہ دے لال دی فرمایا وہ یوسف سی وہ میرا نبی سی ساتھ تو میرا محبوب ہے میں انہوں جس دیتا ہے انہوں کل نہیں دیتا پیارے انہوں 9 حصے دیتا لیکن جدو تیری واری آئی سونا 9 حصے نہیں 8 حصے نہیں 10 حصے نہیں میں تنہوں اس نے کلی عطا فرمایا اس نے کلی عطا فرمایا اس نے یوسف سے مصر میں کٹی انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب جو محبوب کو نہیں دیکھ پا رہے خدا کی عزت کی قسم آج حضور کی ذات پر اپنی جانوں کو لٹا رہے ہیں کیوں ابھی تو دیکھا کچھ نہیں جانے مار رکھے گئے آشا میں تجھے دکھاؤں اپنا آپ حضور اندر کمرے میں لے گئے آشا ساتھ ہے بازو سے پکڑا ہوا نور کا ایک پردہ ہٹایا آشا نے اپنے ہاتھ کو اپنی جو ہے وہ آنکھوں پر رکھا ہاتھ چھڑایا بال میرے آقا نے فرمایا آشا کیا ہوا آقا اگر مزید ٹھہرتی کمرے میں میری بینائی سالب کر دی جاتی ختم کر دی جاتی فرمایا آشا ایک پردہ تو کہتی ہے کہ یوسف کو دیکھ کر یہ حال ہوا تھا یوسف کو دیکھ کر یہ حال ہوا تھا ابھی تو ایک پردہ اٹھایا ہے ابھی تو اتنے باقی ہے آشا تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا جس کو رب نے سراج منیرہ بنا کر بھیجا جس کو رب نے سراج منیرہ چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا حضور خود فرماتے ہیں حدیث ہے حضور خود فرماتے ہیں والقمر من نوری والشمس من نوری اور والعقل من نوری فرمایا کہ سورج بھی میرے نور سے چاند بھی میرے نور سے فرمایا واللوح من نوری لوح بھی میرے نور سے والقلم من نوری قلم بھی میرے نور سے والکرسی من نوری کرسی بھی میرے نور سے والعرش من نوری رب کا عرش بھی میرے نور سے میرا نور خدا کے نور سے کائنات کا نور میرے نور سے جس کے نور سے پوری کائنات ہے اس لیے تو صحابہ دیکھتے نہیں رہے اس لیے صحابہ کرام سے ابو بکر عمر کی نگاہ پڑتی حضور کے مکڑے پر باقی کسی کی نہ پڑتی ہمت ہی نہ ہوتی حضور کو دیکھ لیتے اس لیے جو ہے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تو شاعر نے بڑا پیارا نقص جو ہے اٹھایا قلم اس نے کہا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے بولو بولو نبیوں میں نبی ایسے بولنی بند ہو گئی ہے یار تاڑی مہربان نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل حکم ہو یا رسول اللہ، فرمایا میرے ورگا کوئی ویکھی آئی؟ ملا کہندا ہے نبی میرے ورگا، اے ہاتھ بھی حضور دے دو، میرے بھی ہاتھ دو، حضور دے کن بھی دو، میرے بھی دو، حضور دی زبان بھی، میری زبان بھی، حضور بھی ویندے میں بھی ویندا، حضور بھی چل دے میں بھی چلدا، حضور بھی سوچ دے میں بھی سوچدا، حضور بھی بول دے میں بھی بولدا، حضور بھی کھاندے میں بھی کھاندا، حضور بھی پیندے میں بھی پیندا۔ میں آکھیا میرے مسلمانہ غور کر توجہ کر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود فرما دے پے جناب جبریل علیہ السلام نو، اے جبریل یا رسول اللہ حکم فرمایا میرے ورگا کوئی ویکھی آئی؟ جناب جبریل عرض کر دے گو کہ سونے کملی والے آ، معاذ دی آنکھاں والے آ، قرآن کہندا پیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تسی دے جناب بندیاں ورگے ہو، تسی دے جناب اللہ انساناں ورگے ہو۔ اگوں جبریل جا قرآن پڑھدا، لیکن جبریل جاندا سی میرے مصطفیٰ دی حقیقت اے کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ دی حقیقت کوئی اور ہے۔ اس واسطے جبریل عرض کردا ہے میرے مصطفیٰ فرماندے پے جبریل میرے ورگا کوئی ویکھی آئی؟ حضور علیہ السلام فرماندے میرے ورگا کوئی ویکھی آئی؟ جناب جبریل عرض کردے سونیا مشرق میں پھریا، مغرب میں پھریا، شمال میں پھریا، جناب جنوب میں پھریا، زمینات میں آیا، آسمانات میں آیا، فرشتیاں میں ویکھیا، اورانی گلمان میں ویکھے، جنتی سیر میں کی تھی، آدم میں ویکھیا، سیس نو میں ویکھیا، ادریس نو میں ویکھیا، موسیٰ نو میں ویکھیا، اسحاق نو میں ویکھیا، یعقوب نو میں ویکھیا، یوسف نو میں ویکھیا، شعیب نو میں ویکھیا، موسیٰ نو میں ویکھیا، عیسیٰ نو میں ویکھیا۔ اے جبریل علیہ السلام عرض کر دے سونیا یوسف تیرے تو سونا ہے، لیکن نہیں کیا کیونکہ اللہ دے پیارے فرشتے جناب جبریل جان دے سی کہ یوسف علیہ السلام تو بھی سونے نے، ساری کائنات تو سونے نے، کیونکہ رب نے کو جا بنایا کوئی نہیں، بنایا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے جناب جبریل عرض کر دینے سونیا کملی والیا میں نبیاں دے کول گیا، رسولاں کول گیا، اولیاء نو ملنا وا، زمین آسمانہ دی سیر کرنا، میں سارے فرشتے ویکھے سونیا آج دن تک تیرے ورگا میں ویکھیا کوئی نہیں۔ اے جبریل دا کیتا ہے، کسے انسان دا کیتا نہیں، کسے بندے دا کیتا نہیں، اے فرشتیاں دے استاد دا کیتا ہے، فرشتیاں دے قاری دا کیتا ہے، فرشتیاں دے امام دا کیتا ہے، فرشتیاں دے تاجدار دا کیتا ہے، فرشتیاں دے جناب امام دا کیتا ہے، بیت المعمور دے امام دا کیتا ہے، سدرۃ المنتہا تے رہن والے دا کیتا ہے۔ وہ کہندا کی پیا ہے نبیوں میں نبی ایسے امام مزہ نہیں آئے گا۔ مسلمانوں توجہ کرو، بولو بولو سونا او سونا ہے جدا تسی ذکر خیر کر دے بے ہو، سونا تہاڈی خاطر آیا ہو، سونا تہاڈی خاطر رب حبلی امتی دیا صداواں بلند کردا رہیا، سونا تہاڈی خاطر گاراں جنوندا رہیا، سونا تہاڈی خاطر عرشاں دے گیا تے کہندا پیا سوال پہلے ہی ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے تے سلام ہوئے، اگوں جواب کی ہوندا ہے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت نو معاف کر، زمین دے آوے تے رب حبلی امتی، غاراں جاوے رب حبلی امتی، پیدا ہوئے رب حبلی امتی، آسمانہ جائے رب حبلی امتی، راتی روے رب سونیا راتی ساری قیام نہ کیتا کر، تیرا یہ فرمان ہے راتی ساری قیام کرے گا ساری امت نو معاف کر دیا گا، لہذا میں اپنا تکلیف اپنا تکلیف دے اندر پہنا گوارا ہے، امتی جناب والا خطا واسطے، امتی بخشش واسطے، امتی جناب نجات واسطے اپنا تکلیف دے اندر پہنا سونیا گوارا ہے، میری امت دے جناب پریشان نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرمایا محبوبہ انہا نہ جاگیا کر، انہا نہ قیام کریا کر، انہا نہ سجدے کریا کر، فرمایا تیرا یہ فرمان ہے راری ساری جاگے گا، ساری امت نو معاف کر دیا گا، اتی راتی جاگے گا، اتی امت نو معاف کرانگا، میں نے ساری راتی امت دی خاطر جاگنا مجبور ہے، اس واسطے منظور ہے، لہذا اس نبی دا اس پاک پیغمبر دا ذکر کرتے ہوئے ہو نبی جناب نبی پاک انبیاء کریم اپنی جناب وقت دے اندر اپنی علاقیاں دے اندر اے دعاواں کرتے سی یا اللہ سنو رسالت نبوت دی ضرورت کوئی نہیں، سنو پاک پیغمبر محمد امتی بنا لے، وہ نداواں کرتے سی، وہ صداواں کرتے سی، اسی جناب لاسو کے جناب محبوب علیہ السلام دے جناب مفدد امتی بن گیا، اپنے ناز دے مقدر کر، اپنے مقدر دے جناب نابلا فخر کر، مسلمانہ کر بیٹھیا بٹھایا، امام الانبیاء دی امت شامل ہو گیا ہے، او محبوب تینو یاد کرے، آج سارا ٹلا لے، میں بڑھیا نو نہیں کہندا کیونکہ وہ کمزور نے، ضعیف نے، اپنی جناب ضعیفی دا خیال کر کے وہ اپنی آستہ زبان دے نال، بچے نکی جی زبان دے نال، زبان چھاتی دا دل لا لو کیونکہ محبوب دا ذکر کرنا ہے، نبیوں میں نبی ایسے
بنی نبیوں میں نبی ایسے اے ابو بکر دا کیتا اے خوجہ ویکھیا کوئی نہیں، عمر دا کیتا اے خوجہ ویکھیا کوئی نہیں، عثمان دا کیتا اے خوجہ ویکھیا کوئی نہیں، علی دا کیتا اے خوجہ ویکھیا کوئی نہیں، کل صحابہ دا کیتا اے خوجہ ویکھیا کوئی نہیں۔ اے آج کہندہ جناب صحابہ دی غلامی اختیار کر لے، میں کہا صحابہ میرے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی تھی، تو پکی غلامی مصطفیٰ دی اختیار کر، پتہ چل جائے مسلمانہ سارے صحابہ میرے مصطفیٰ دی جناب والا غلامی دا پٹا اپنیاں گردناں دے اندر سجایا سی، پھر کہندے کی سی کہ اے خوجہ سونا نہ جھگ وچ ویکھیا نہ آیا، کسی نے کہا جناب لو اے خوجہ ویکھیا کوئی، کسی نے کہا کتا عقل کا مارا اے تے چند دن معلوم ہوندا ہے، کسی نے کہا کان الشمسا تجری فی وجہی، کہ سورج کے مکھڑے نکلدا پیا ہے۔ اے صحابہ دا کیتا کوئی کہنا پیا سورج آیا پیا منہ دے اندر، کوئی کہنا چند پیا چلدا ہے منہ مکھڑے مصطفیٰ دے اندر، کوئی کہنا تارے اترے پے مصطفیٰ دے مکھڑے دے اندر، کوئی کہنا پیا کان الشمسا تجری فی وجہی، انج لگدا ہے کہ چند تے سورج میں ٹر دے رہے حضور دے مکھڑے دے اندر، آسان بھی بولے میرے مصطفیٰ دا منبر ہے۔ جامع صحیح مسلم دی حدیث ہے، امام مسلم بن حجاج نے نقل کی تھی حدیث تقریری، امام الانبیاء نے بلایا صحابہ نو، آسان نو بلایا، فرمایا منبر بچھا دیو، بچھا دیتا گیا، آقا حکم ہوئے فرمایا ذرا میری نعت پڑھ، میرا میلاد پڑھ، میرے میلاد کا ذکر کر، میری تعریف کر، میری خوبیاں بیان کر، میرے محاسن بیان کر، میرے معجزات بیان کر، میری تعریفاں کر، میری نعتاں پڑھ۔ جناب آسان صحابی رسول جامع صحیح مسلم دی حدیث سیاستہ دی کتاب ہے، مسلمانہ جناب آسان جناب لگنو اسٹیج دے آن لگے، صحابہ دم جمع غفیر امام الانبیاء تشریف فرما مسند سدارے دے اندر، جناب صحابی جناب جدو اسٹیج دے چڑھیا منبر امام الانبیاء جا فرمایا اے پیارے احسان جی آقا، فرمایا میرے منبر تے جلوہ گر ہو جا، آقا میں اس قابل نہیں، فرمایا میری ثنا خوانی نے تجھے اس قابل بنا چڑھیا، نبیوں میں نبی ایسے پنجابی دا شعر ہے یار، آپ پنجابی ہیں کہ اور کچھ ہاں پنجابی ہیں یار، یہ تو میواتی ہی پڑھ لندن، یہ شعر تو میواتی ہی پڑھ لندن، کیا بات کیا حال ہے تسی جناب اللہ کہ میرا ساتھ دے ہو کہ ذوق بچ جائے گا محفل دا، کی خیال ہے سرور آجے جڑے نال سنتے ہیں کوئی جاگ پڑھ گیا، ٹھیک ہے جلدی ختم ہو جائے گا کام جلدی ختم ہو جائے گا، نہیں تو میں شعر دے رگڑا لائی رکھاں گا، ٹھیک ہے پھر ایتھے ہی ختم کر دیں گا، جلے ویکھاں گا نا کہ کوئی نہیں بول دے ایتھے ہی ختم کر دیں گا، اگلا مسئلہ بھی پڑھنا، کی خیال ہے اس واسطے جناب اللہ کہ صحابہ دا عقیدہ ہے، کوئی عام شعر نہیں، میں کہتے کہ عربی سے وہ عبارت پڑھا گا نا آسان دی بڑی مشہور و معروف جو انہیں حضور دا سیرت دا ذکر نہیں کیتا، سورت دا کیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورت ہوندی ہے سیرت بندی ہے، میلاد ہوتا ہے سیرت بندی ہے، میلاد ہوتا ہے اے نہیں ہو سکتا کہ میلاد ہوئے نا تو سیرت بنا لو، بنا کے بکھاؤ، سورت ہوئے گی تو جناب میلاد ہوئے گا تو سیرت بنے گی نا، سیرت وہ ہوندی ہے کہ جناب کسی دا عمل فعل قول فعل یہ ساریاں چیزاں یہ سیرت ہوندی ہے، تو جناب اگر فعل کرنے والا ہی نہ ہوگا تو سیرت کی میں بنے گی، پہلے میلاد دا ذکر ہوئے گا تو سیرت بنے گی، پہلے میلاد دا ذکر ہوئے گا تو سیرت بنے گی میلاد والے دا، تو میلاد پہلے سیرت بعد وچے، سورت پہلے سیرت بعد وچے، ایسے واسے صحابی نے چاہیے نہ ایسی نہ کہ ناب سیرت کرنا، حضور دی سیرت شروع کرنا طریقہ، لیکن جانتا سی پہلے میلاد تے منا رہا، میلاد تے منا رہا، میلاد تے منکر ہوں گے سیرت منکر نہیں ہوں گے، صحابی جانتا سی کہ سیرت منکر نہیں ہوں گے، میلاد تے منکر ہوں گے، اس واسطے انہیں شروع ہی میلاد تو کیا، صحابی نے شروع ہی نہیں، آج بڑا سمسار سنو کہہ رہا نوکر صحابہ دے، میں کہا جمعی نہ والے نوکر صحابہ دے حضور دی غلامی اختیار کی تھی، نوکر صحابہ دے، صحابہ دے نوکر دو جڑے صحابہ نو مندر میں حقیقت ہے، صحابہ والا کام کر دے پھر او صحابہ دے نوکر ہوئے جڑے صحابہ نو مندر نہیں ہو نوکر کا دے ذات دی کوڑ کے لیے شبیرہ نو جب بھائی مانا تینوں کی بدا صحابہ کون اگر سمجھ جانو جان جان دیو تے صحابہ نے میلاد منایا
صحابہ نے میلاد منایا ہے. جناب حسان ممبر رسول سے جناب کھڑے ہونے لگے. فرمایا جناب حسان ممبر تے چڑھ جاؤ. یہ جامع صحیح جناب مسلم دی حدیث سے تقریری امام الانبیاء جلوہ فرمانی. اے جناب صحابہ کرام نجم غفیری مسلمانہ میلاد دی محفلی. اے مسجد نبی شریف سے اندر امام الانبیاء نے فرمایا ممبر تے کھڑا ہو جا. آقا میں اس قابل کوئی نہیں. فرمایا میری ثنا خانی نے تینوں اس قابل کیتا ہے. چڑھ جا ممبر دے تے. پتہ چلیا میلاد پڑھنے والے میلاد پڑھنے والے سرکار ممبر تے بٹھا دیندے رہے. اپنے ممبر تے بٹھا کے خود جناب تعریفاں سنتے رہے. تے کیا جناب آسان چڑھ کے ممبر تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی پنجابیاں پنجابی پڑھ دیا. کوئی فارسی ہے تے فارسی پڑھدا ہے. کوئی انگلش تے انگلش پڑھدا ہے. کوئی جناب سریکی تے سریکی پڑھدا ہے. کوئی میواتی تے میواتی پڑھدا ہے. کوئی کس زبان پڑھدا ہے. جے خودی زبان ہوئے او خدا کلام ہوندا ہے. اے عربی سی آسان صحابی رسول سی عرب دا رہن والا سی. لہذا عربی میلاد پڑھیا. کہندا وا اکثر من کلم ترکت عیدی. سونیا ترجمہ کردا پیا سونیا میری اکھ نے اج دن تک تیرے ورگا ویکھیا کوئی نہیں. اے صحابی دا کیتا ہے جویں جبریل نے کیا سی. حضور نے پوچھیا میرے ورگا ویکھیا. انہیں آکھیا نہیں ویکھیا. او جبریل کہندا نہیں ویکھیا. ادھر حسان کہندا نہیں ویکھیا. اسی سنی کہندے نہیں ویکھیا. آیا جے کوئی نہیں بنایا جے کوئی نہیں بنانا جے کوئی نہیں. رب دا محبوب ہوئے حسن کسی اور رو دے دے ہو سکتا نہیں. اللہ رب العالمین نے معبود غلاموں توجہ فرماؤ. آسان کی کہندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسم من قتلم ترکت عینی. سونے آج دن تک میری اکھ نے تیرے ورگا ویکھیا کوئی نہیں. واقسم من قلم ترکت عینی واجمل من قلم تلج النساء. سونے کسے بھائی نے تیرے ورگا جنیا کوئی نہیں. خلقت مبرا من کل عیب. اے سونے تیرے اللہ نے کوئی نقص رکھیا کوئی نہیں. ہر نقص بے عیب پیدا کیتا. ہر نقص مبرا پیدا کیتا. کوئی نقص رکھیا کوئی نہیں. صحابیدہ کیتا ہے نقص کوئی نہیں. وحابیدہ کیتا ہے نقص ہے. لہذا اسی وحابی نو مندا کوئی نہیں. اسی دے صحابی نو مندیا. صحابہ دی غلامی دا بٹا سینے سجایا. سرکار دی غلامی دا بٹا سینے سجایا. اسی صحابہ دے غلام اسی نبی دے غلام. صحابی دا کیتا ہے سونیا کوئی نہیں. سنی دا کیتا ہے سونیا کوئی نہیں. سونیا صحابی دا کیتا ہے کسے ماں نے چنیا کوئی نہیں. سنی دا کیتا بھی ہے کوئی ماں نے چنیا کوئی نہیں. اے صحابی دا کیتا ہے کہ ہر نقص بے عیب پیدا کیتا. سنی دا کیتا ہے ہر نقص بے عیب پیدا کیتا. کاننا کا قد خلقتا کما تشا. سونیا انج پیدا کیتا جویں تسی کہندے گئے رب بنادا گیا. ساڈا بھی عقیدہ سونیا انج پیدا کیتا جویں تسی کہندے گئے ایویں رب بنادا گیا. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام یار یہ پڑھ دے کو نہیں نال. چلو ٹھیک ہے یار یہ نہیں پڑھ دینا. تسی جڑے 4-5 صلاح پانے دا جڑے 4-5 حضور دے عاشق بیٹھے صلاح ٹھیک ہے. اگر یہ بھی عاشق پڑھنا چاہے بھی پڑھن گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا نعرہ حیدری یا علی. اور دوسرا بیت پڑھا چھوڑنا. چلو یہ صلاح پانے حضور عاشق یہ بولیں گے ٹھیک ہے. کی خیال ہے کم از کم یہی ساتھ دیتی جان کے گل بن جائے گی. کی خیال ہے آپ ہی اسٹیج دے بیٹھے آپ ہی نام شجاعت ٹھیک ہے. تسی مینوں سنائی جاؤ میں تانوں سنائی. کی خیال ہے تسی مینوں سنائی جاؤ میں تانوں سنائی جانا. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. بڑی مہربانی اونچی ہے. نبیوں میں حسینوں میں ہنسی ایسے خدا ٹھہرے. حسینوں میں ہنسی ایسے محبوب خدا ٹھہرے. یا اللہ جڑا اونچی آواز نہ پڑھ دے انہوں اپنے محبوب دے در تے بلا لے. جڑی ہولی پڑھدا ہے کتلوئی دی شہر دے اندر پڑھا رہے. اس واسطے اونچی آواز نہ پڑھو. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء
عينه وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے حسینوں میں حسی ایسے محبوب خدا تیرے حسینوں میں حسی ایسے وہ عرب دا جناب شاعر بولدا پیا حضور دا صحابی بولدا پیا حضور دی موجودگی دے اندر صحابہ دے جمع غفیر دے اندر اے ہو جا سونا رب نے بنایا کوئی نہیں اے ہو جا سونا میں ویکھیا کوئی نہیں پتہ چل گیا صحابہ دا اجماع ہو گیا کہ اسی بھی اے ہو جا سونا ویکھیا کوئی نہیں اسی بھی اے ہو جا سونا ویکھیا کوئی نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے اے ہو جا حسین و جمیل بڑھایا کوئی نہیں آنا کوئی نہیں ویکھیا کوئی نہیں قیامت تک آنا کوئی نہیں ہر خوبی دا مظہر ہر خوبی دا ہر کمال دا مظہر ہر خوبی رب نے اس دے اندر رکھی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر جناب اشارہ کرتا ہے چند دو ٹکڑے ہوندہ ہے سورج واپس آندہ ہے ٹوٹیاں جناب لتاں جڑ دیاں نے اکھاں جناب نکلیاں جڑ دیاں نے لعابے دا لگتا ہے شیری کنویں ہو جانے نے کیڑی کیڑی تعریف کرا میرے مصطفیٰ نو جنہیں میں کیا خدا دی قسم ہے وہ ویندہ ہی رہ گیا جناب عبداللہ اسلام پہلی مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ دے سونے دے نگاہ پڑی تو مکھڑائے مصطفیٰ دے دیکھیا کہندے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پوچھن والے پوچھیا اے عبداللہ کی ویکھیا ہی خدا دی عزت دی قسم ہے اے خوجہ سونا ویکھیا کوئی نہیں اگر معجزات بھی نہ ہوندے اے جناب اللہ حضرت عبداللہ بن اسلام اے صحابی رسول یہودیاں دے بہت بڑے عالم سی ویکھن تو پہلے ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا کہندے اگر معجزات نہ بھی ہوندے محاسن خوبیاں نہ بھی ہوندیاں اے خوجہ چہرہ نہیں ہو سکتا سونا کسے جناب نے ہو جا سونا مکھڑا جھوٹے دا نہیں ہو سکتا اسے واسطے جناب کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے جناب نے کیڑے جنہیں ویکھیا جس ذات نال ویکھیا خدا دی عزت دی قسم جناب وہ کلمہ پڑھدا گیا فدا ہوندا گیا قربان ہوندا گیا حتیٰ کہ صحابیات نے جانا نشاور کی دیا صحابہ نے جناب جانا نشاور کی دیا کیوں جناب جانا نشاور ہو رہی ہیں کیونکہ محبوب اے خاتم الانبیاء اے تاجدار الانبیاء کعبہ قوسین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرت دولا امام الانبیاء محبوب اعظم محبوب رب العالمین بن کے دنیا تے جناب شانہ شوکت نال دنیا تے تشریف لے آندے نے مسلمانہ ہر خوبی ہر محاسن ہر جناب شان اللہ نے اپنے محبوب دے اندر رکھی اس واسطے جو جنہیں ویکھیا وہ محبوب دا کلمہ پڑھدا گیا تے تسی آنکھو گے ابو جہل نے نہیں پڑھیا ابو لہب نے نہیں پڑھیا کوئی نہیں سی انہاں ویکھیا بھی کوئی نہیں سی اگر ویندے جناب والا تے وہ بھی پل کلمہ پڑھ دے کیونکہ امام الانبیاء تشریف فرما ابو بکر آئے کہندے ماشاءاللہ کتنا سونا چہرہ ہے حضور نے فرمایا صدق دا ابو جہل آیا کہنا ماشاءاللہ نقل کفر کتنا پہلا چہرہ ہے فرمایا صدق دا صحابہ پوچھیا سونیا انہیں کیا سونا چہرہ ہے تسی کیا ٹھیک آ گیا ہے انہیں کیا پہلا چہرہ ہے تسی کیا ٹھیک آ گیا فرمایا میں مثل اینا شیشہ جرا شیشے چوے کہ انہوں آپ نظر آندہ ہے ابو بکر مکھڑا اپنا نظر آیا انہیں کیا کنا سونا ہے انہیں اپنا ویکھیا کہنا کنا پیڑا ہے انہیں حضور نو ویکھیا خدا دی قسم ہے کسی اور صحابی رسول نو پتا چلیا امام انبیاء دی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا جا کے بچے نے دسیا ابا جی حضور دنیا تو پردہ فرما گئے حل چھڑیا جناب کھیت دے اندر ہتھاں نو چکیا باری تعالی میری بینائی ختم کر دے باری تعالی میری بینائی ختم کر دے اکھاں دے ہاتھ میرے منہ تے ہاتھ میرے بینائی سلب صحابی دی بیٹا کہندا ہے ابا جی تسی دعا کیڑی کیتی ہے فرمایا مکھڑا ویکھیا دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا بھی آؤ کسی اور دے مکھڑے نو ویکھن دے اے صحابی دا عقیدہ ہی سونے آخری باری تو آنو میں ویکھیا ہوئے
ہو جا رب نے بنا سونا بنایا اے ہو جا پیارا بنایا اسی واسطے بھائی حلیمہ نے گم ہو گئی عاشق ہو فریختہ ہو گئی تے کہندی کہ یہ ہو جا سونا نہیں ویکھیا اب مکے والے نے کیا سونا نہیں ویکھیا جناب مدینے والے نے کیا سونا نہیں ویکھیا جنہیں ویکھیا انہیں کہ سونا نہیں ویکھیا فرشتے بولے سونا نہیں بڑھایا کوئی نہیں تسی دیکھنا کہ تسی بڑھایا ہی کوئی نہیں میں بڑھایا ہی اور سینہ زمیلہ کا رخ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم کو میں کہا کی کرتا تاخیر کر دیتی میں اپنے محبوب تے میں خود بڑھایا ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ میرا محبوب ہے یہ میرا جانتا ہے محبوب میں کوئی نقص ہوئے نقص تو ہے ہی کوئی نہ رکھے کو نہیں نہ اس کے آپ ذاتی نقص نہ ہو اس کے محبوب دے نقص نہ انہیں اپنے وچ کوئی نہ اپنی ربوبیت نہ محبوب کی رسالت رکھیے ہے ہی کوئی نہیں یہ دو ہی چیزاں دو ہی دے چیزاں بعد از خدا بزرگ چوری قصہ مختصر ساڈا سنیا دا عقیدہ ہے کہ کائنات کروڑا انسان آئے خربہ انسان آئے انبیاء بھی آئے مرسلین بھی آئے صالحین بھی آئے مجتہدین بھی آئے اور جناب اللہ کے بڑے بڑے آئے مومنین بھی آئے غیاث آئے غوث الغیاث آئے قطب الاقطاب آئے اولیاء صالح ابدال آئے صالحین آئے شہید آئے صدیق آئے خدا دی عزت کی قسم ہے اگر خدا تو بعد کسی دا مقام ہے میرے اور تواڈے نبی محمد رسول اللہ خدا تو بعد کسی دا مقام ہے میرے تیرے نبی دا اور نبیان تو بعد اور سید انبیاء دا اور انبیاء تو مرسلین تو بعد کل انبیاء دا انبیاء تو بعد اس کائنات رنگ پوچھ کوئی بندہ نبی بکر ابو بکر تو بعد عمر تو بعد عثمان تو سبحان حضور دے غلامہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا حضور دا حضور دے غلامہ دا مقابلہ نہیں تو حضور دا کیویں ہو سکتا ہے ظالمان نے جو دیکھیا خدا دی قسم جانا نثار کیتیا تو حضور دی ولادت ہوئی شمن وچ اے مشہور واقعہ تسی حبیب شمنی دا سنیا ہوئے گا لیکن دوسرا حبیب شمنی تو علاوہ ہٹ کے عامر شمنی دا وہ بھی شمن دا سی عامر شمنی بھی شمن دا حبیب شمنی بھی شمن دا اودی بچی بھی معذور اے دی بچی بھی معذور حبیب شمنی دا واقعہ تو سنیا ہوئے گا عامر شمنی دا کم سنیا ہوئے گا وہ عامر شمنی ہوئے حبیب شمنی دے ہوئے پھر موساد منگ دائے حضور چند کا ٹکڑے کر دے عامر شمنی ہوئے پھر حضور دی مکہ چ ولادت ہو گئی انہیں شمن کے کیا نور شمن میں کیا نور کہندہ پتہ نہیں یہ نور کا دا ہے نور بھی چوں آواز آئی نور چو آواز کیا ہے محمد نورا نور چو آواز آئی محمد نور محمد کون محمد کون محمد رسول اللہ محمد نبی ہے رسول ہے رب کے حبیب ہے تو میری مراد یہ نہیں کہ محمد اللہ کے حبیب ہے یا محمد اللہ کے رسول ہے میری مراد یہ ہے میری مراد یہ وہ کہاں ہے اس نے کہا کہ نیچے دیکھ کر اترو چھت سے اترا نیچے دیکھا تو اس کا جو خود تھا خدا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے تجھے کیا ہوا اس نے کہا تجھے پتا نہیں کہ آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی تجھے پتا نہیں حبل بولا لات و منات عزا بولے اور اس کے بعد جناب وہ عامر جبری کا پت خدا بولا اس کا تجھے پتا نہیں محمد کی ولادت ہو گئی لگے کتے آمنہ دے کر مکہ اچھا وہ کون ہے آخر زمان نبی نے کہا اچھا بڑیاں شانہ والے نے نور انہیں کہا اندر بار کے بیک کیا سبحان اللہ وہ حبیب شمنی دی بچی بھی سلامت سی حبیب شمنی دی بچی بھی سلامت سی اندر بیک کے پوچھ دا کہنا سن کے اپنے خدا دا اندر جا کے وینڈا کیے بچی صحیح سلامت اتراتے نو کی ہویا کیا جڑا سجدے چ پئی نا انہیں آکے نور چمکدا پیا ہے آمنہ دے لال دا نور ہے اس نور دا واسطہ رب دی برکت پیش کر اللہ تیرو شفا عطا کرے گا میں واسطہ کیتا اس نور دا رب دی برکت دے اندر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے تے بھٹا نے ویکھیا تے کلمہ پڑھ گئے اے تے کنکریاں ویکھیا کلمہ پڑھ گئے اے درختاں ویکھیا کلمہ پڑھ گئے اے جناب پتھراں ویکھیا اے کلمہ پڑھ گئے اے ہرنی ویکھیا اے جانوراں ویکھیا او جان کے پہچان گئے حتیٰ کہ جناب اے چواں ٹنگا لے کدے ویکھیا او بھی پہچان گیا او ظالمان تو دے دو ٹنگا دا ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں سکیا
ایک بت کی گل ایک بت دی عمر جمنی جو بات بت کی گل اور ایک جناب گدے کی گل پھر سنا اب اس تو بعد اجازت گدے جان گئے حضور دی حقیقت حضور دی جناب ذات حضور دی صفات حضور دی شان حضور دی عصمت حضور دے معجزات حضور دے محاسن دے خوبیاں گدے جان گئے پٹ جان گئے مگر دو ٹنگاں لے کھوتے نو آلے نہیں سمجھ چار ٹنگاں لے گدے نو سمجھ آ گئی کہ میں تسی آکو گے جی یہ اپنے کولی گلا سیرت کی کوئی کتاب پڑھ مطالعہ کر تیروں پتہ لگے علامہ صاحب موجود نہ اور کچھ بندے بھی تھے ہیں سننے والے میں کم از کم 60 کتاباں دے حوالے دینا کیونکہ میں پہلے انہوں کیا سی کہ وہ جی میں کرنا ہے کیا جی بندے جڑا پینڈو نہ پڑھ دے سیدھی سادھی کرنا کیونکہ اگر حوالے دیو گے تو وقت ضائع ہو جائے گا سمجھ کو نہیں آنا میں جدوں ہی میں تقریر کرنا کیونکہ میں نے مفتی احمد صاحب شہید نے کہ کیا ہے انہوں دا قول ہے ادھر جدوں تقریر کرنی ہے گل حوالے میں کرنی ہے پھر ویکھنا بندا کی اسے واسطے انہوں نے جان دے مفتی احمد صاحب اللہ انہوں نے کروڑاں مزاد درجات انہوں نے جناب رحمت نازل کرے آمین جانتے ہو کہ جناب کس طرح وہ تقریر کرتے سی انہوں نے میں نے یہی کیا انہوں نے کیا کیونکہ میں اکثر نار اندر سی انہوں نے کہا جڑی گل کرنی ہے دلیل نال جڑی گل کرنی ہے قرآن تے حدیث نال کسی اور قول کے بعد پہلے قرآن تے حدیث کیونکہ قرآن حدیث کا منکر ہوگا کم از کم دھکا تے لگے گا نا قرآن حدیث کا منکر ہوگا دھکا تے لگے گا نا اس یا کوئی شہر دی نام گدے دی گل کرتی میں کہنا بت بھی سمجھ گئے گدے بھی سمجھ گئے ظالمت تو نہیں سمجھیا سیرت دی کتاباں پڑھ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو خیبر نو فتح کیتا چار ٹنگا لا گدا مل گیا جدا ناسی یزید بن شہاب چار ٹنگا لا گدا والے غریبہ چاہیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پڑھیا وہ بولیا کہتا یا رسول اللہ گدا بولیا سیرت دی کوئی کتاب پڑھ مطالعہ کر خیبر دا قلعہ خط جدو فتح ہویا ہے باب الخیبر جدو پڑھے گا کہ جناب نے پتہ لگے گا مجھے جے گل موجود ہوئے گی امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر لکھیا امام جلال الدین سیوطی ہوئی جنہیں محبوب علیہ السلام کو 75 مرتبہ چاک دیا بیٹھیا نہیں کسی مولوی دی گل نہیں ایک محدث دی گل جنہیں 3 لاکھ حدیثاں سبحانی یاد کیتیاں کہندا میرے نبی دی 75 مرتبہ نبی پاک نو چاکدیاں دیکھیا غیراں نے اپنی کتاب چ لکھیا کہ او شخص جنے حضور نو چاکدیاں دیکھیا کتنی واری 75 واری کتنی واری 75 واری الخصائص الکبریٰ دے اندر ایک گل لکھی ہے کہ خیبر جو گدا ملیا او 4 ٹنگا والا گدا ملیا اور امام ابن اساکر نے تاریخ دا بڑا مستند اور معتمد امام یہ دی کتاب تاریخ ابن اساکر تقریباً 45,000 قیمت ہے اس کتاب کی قیمت کتنی ہے مولا نے دیکھی نہیں ہوئی مولا نے شاید جناب لائبریری میں نہ لکھی ہوا ہے کتاب دی شکل و صورت واقف نہ ہوا ہے نابلا تاریخ ابن اسحاق مستند اور معتبر وہ لکھدا ہی سوے نو کہ حضور نے جدوں وہ گدا حضور دا سینہ تے اس واسطے مبارک ہو گیا باقی گدے مبارک نہیں ہے حضور گدا مبارک کیونکہ حضور دا سینہ اس وقت گدا مبارک ایک گدے مبارک نہیں وہ گدا مبارک ہو گیا کیونکہ حضور نے اودے تے سواری کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سواری کتنا ہوتے تھے گدا بولیا کہندا آقا میری جد 60 گدے میری جد وچوں 60 گدے سی انہاں سارے تے انبیاء سوار ہوندے رہے میں یہودی دی ملکیت آخری گدا تسی امام الانبیاء آخری امام ہو آخری نبی ہو آخری پاک پیغمبر ہو آخری رسول ہو میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں جدوں میرے تے یہودی سوار ہوندا میں خود کے ان تھلے سندا کہ ظالمان تو میرے تے سوار ہوندے میرے تے پاک پیغمبر دی سواری ہوئے گی اٹھا جا کیونکہ میری نسل تو گدے سوار گدے دے انبیاء سوار ہوندے رہے میں آخری ہاں میرے تے آخری نبی سوار ہوئے گا میں جناب نو چک کے تھلا سنتا پتہ چلیا گدا سمجھ گیا یہودی نو چک کے تھلے سنتا کہ میرے سوار نبی سوار ہوگا کسی نے اور سوار ہون دیتا انہیں نہیں امام الانبیاء نے فرمایا تیرا نا کیے انہیں کہا میرا نا یزید بن شہاب ہے فرمایا آج تو بعد تیرا نا یافور ہے آج تو بعد تیرا نا کیے یافور ہے آقا ٹھیک ہے سواری فرما لی سواری واسطے جناب نے مدینہ شریف لے گئے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تیریاں 2 ڈیوٹیاں آقا حکم میں ایک ڈیوٹی ہے کہ تیرے دے میں کراں گا سواری دوسری ڈیوٹی ہے کہ تو کسی صحافی نو بلانا ہوئے یاد کرنا ہوئے تو گھر وچ جا کے صحافی نو بلا کے لے آنے اگر ٹھیک ہے جی ہن جدوں حضور ابو بکر نو یاد کر دے او
دا جعفر مبارک او چلدا ابو بکر دے گھر تے جا کے اپنا سر ماردا عمر دے گھر تے جا کے سر ماردا علی دے گھر تے جا کے سر ماردا اور طلحہ دے گھر تے جا کے سر ماردا او مولا تو کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا جب نہیں میں کہا نبی نے جس گدے تے سواری کیتی انہاں نو جناب کل جہان دا تکبیر رسالت میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ فرمایا اللہ سنت ایک کہتا ہے جناب جی نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں آگا یہ گدا ہے کسے یونیورسٹی پڑھیا نہیں کسے مکتب تو پڑھیا نہیں کسے کالج کیا نہیں کوئی استاد کوئی نہیں ایک کدے کل پڑھنا رہے جو وہی دھیان دیئے نبیاں کل ظالمہ ایک گدا ہے گدا حلال بھی کوئی نہیں ایک کدے کل جناب والا کدے کل وہی بھی کوئی نہیں آندی اینو دستہ بھی کوئی نہیں انہیں پڑھیا بھی کتو نہیں تینو حضور کسے صحابی نو یاد کر دے او جا کے منہ ماردا او کمرے تے دروازے تے صحابی دروازے باہر نکل دے سمجھ جاندے امام الانبیاء یاد کیتا اگے اگے حضور دا گدا شریف پیچھے صحابی او کوئی اتے سوار نہ ہوتا کیونکہ حضور دے گدے دی تعظیم کر دے کیونکہ جان دے سی جناب والا جدو حضور امام الانبیاء دی وفات ہوئی گدا سمجھ گیا امام الانبیاء دی وفات ہو گئی اپنے آپ نو جناب دنیا دے رہنا پسند نہ کیتا کھوئے دے اندر سٹیا اپنی جان قربان کیتی میں اگر چار ٹنگا لا گدا سمجھ گیا حضور دی شان نو بھائی مانا تو کلمہ گو کے دو ٹنگا لا کھوتا ہی بڑھیا بے مسلمان بن جاؤ گا حضور دی جناب اللہ عظمت ہو سمجھ گئے بوتا کلمہ پڑھیا حضور دا بوتا حضور دی طریفہ کی دیا عامر نے کیا کیا ہے انہیں آکھا جی نور دا واسطہ جس نے جناب اللہ شفا دیتی ہے چچرو جی نور دی تلاش میں ماں بھی بیٹی بھی باپ بھی ٹر گئے ٹرتے بکے پہنچے پوچھا جی وہ حجیب یمنی سے نے کیا جناب امتحان لینے واسطے ہمیں ٹیسٹ لینے واسطے جناب چند دو ٹکڑے کر دو اے عامر جمعی او آیا سی جدو حضور نے لانے میں قوت فرمایا اے آیا سی جدو حضور ملاد آپ تو ہویا ولادت ہوئی اے ادو آیا ہے پوچھیا آمنہ دا گھر کیڑا ہے آج جناب دروازہ دسیا جی اے آمنہ دا گھر ہے ان کے دروازہ پہتا ہے اندرو آواز ہے کون یا نا عامر یمن چو آیا توڑے لگتے جگر نور نظر دی زیارت کرنا ہے پکڑا ہے رسول سے کھڑوا سے آیا اجازت کوئی نہیں کیونکہ حضور نے دادا نے منع کیتا ہے کیا جی وطن چھوڑ کے آیا